السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جی کشمکش میں زندگی ہے. سر ہر کوئی پریشان ہے. جاپانی کیا مطلب جاپانی؟ بھائی آپ نے کہا ابھی کیا کہا آپ نے؟ ہر کوئی. جی ہر کوئی از اے جاپانی نیم. یہ ایک جاپانی نام ہے ہر کوئی. میرا مطلب تھا نہیں آپ کا مطلب کو چھوڑیں. اب جو ایک بات کر دی آپ نے اس پہ قائم ہے. آپ نے کہا ہر کوئی. اب ہر کوئی از اے جاپانی نام. ان سے پوچھیں بھائی ہر کوئی. ارے آپ ادھر دیکھیے. آپ ہر کوئی کیا ہے؟ کون سا نام ہے؟ جاپانی. وہ جس سے بھی اسٹوڈیو میں پوچھ لو گے یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی سے بھی پوچھ لو سب یہ کہیں گے کہ یہ جاپانی نام ہے ہر کوئی. ہر کوئی کہنے سے میرا مطلب تھا کہ ہر انسان. ہر ایک کہیں ہر کوئی از اے جاپانیز نیم. جو ایک نام جاپانی ہے اس کو میں کیسے کہوں کہ جاپانی نہیں ہے؟ سچائی کا نمبردار ہوں میں معافی چاہتا ہوں. نہیں آپ معافی مانگیں وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے خود ابھی کہا ہر کوئی 100% ایک جاپانی نام ہے. اب کہہ دو کسی اور زبان کا نام ہے میں مانوں گا ہی نہیں. 1 گھنٹہ بحث کروں گا میں. ہر کوئی آپ نے کہا ہر کوئی جاپانی نام ہے یار. پتہ نہیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ بالکل ٹویوٹا کی پھوپھی لگ رہے ہیں مجھے. کس کی؟ ٹویوٹا کی پھوپھی. ٹویوٹا کی پھوپھی. یہ میرے ساتھ نہیں کرنا. یہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ جس سے کر دیتے ہیں. میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں. اس طرح کی بات میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ نے میرا غلط مطلب نکالا ہے. میرا مطلب تھا پاکستان میں ہر پھوپھی ہونڈا کا بھتیجا یہ سب یہ میرے ساتھ نہیں کرنا. میں بھی بول سکتا ہوں ہونڈا کے بھتیجے کہہ دوں پھر کیا عزت رہے گی تمہاری؟ ابھی میں کہا ہوں تمہیں ہونڈا کے بھتیجے ہونڈا کے ماموں. چلو سوزوکی کے ماموں. آپ میری بات کا جواب مت دیجیے ذرا. میرا مطلب تھا پاکستان میں ہر انسان پریشان ہے. یہ آپ نے خوشی کی خبر سنائی. اب یہ پوائنٹ میں نکال رہا ہوں جو سننے کی بات ہے انور مقصود صاحب. آپ نے کہا ہر کوئی پاکستان میں پریشان ہے. یہ تو خوشی کی خبر ہے. کائے کی؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے. خوشی اچھا ہیپینس سائن آف ہیپینس. کہ یہ تو خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی پریشان ہے. اور شکرانہ بھیجتے ہیں. شکرانہ بھیجو کہ ایوری بڈی از پریشان ان پاکستان ڈیو ٹو پڑوسستان. شکریہ. یہ تو آپ نے خوشی کی خبر سنیں گے. 18 فروری کو الیکشن ہوں گے. نئی حکومت آئے گی 15 دن کے لیے. سر 5 سال کے لیے آئے گی. میں نے جب کہہ دیا نا 15 دن کے لیے اب میرا دماغ. بیٹھ جائیں آ کے بیٹھے. کیمرے لگے ہوئے سب فکس ہے. بیٹھ کے بات کریں. تو شروع میں ڈانٹ دیتے تو اٹھتا بھی نہیں میں. شروع میں ڈانٹ دیتے. اب بولو کیا بولا آپ نے کیا کہا کہ 18 فروری کو الیکشن ہوں گے. ہوئے. نئی حکومت آئے گی 15 دن کے لیے. پھر میں یہ بول رہا ہوں سر 5 سال کے لیے آئے گی حکومت. میں نے کیا کہا ہے؟ 15 دن کے لیے. 15 دن کے لیے. میں کہہ رہا ہوں 5 سال کے لیے آئے گی. مجھے اپنے غصے پہ قابو کرنے دو. میں نے کتنے کہے؟ 15 دن. آپ نے کیا کہا؟ 5 سال کے لیے. 5 سال کے لیے. اب دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ابھی تم نے کہا نا کہ 18 فروری کو الیکشن ہوں گے. ابھی کہا جی. اب تم دیکھ لینا 5 مارچ کو تم یہیں بیٹھے ہوئے اعلان کر رہے ہوگے ناظرین انشاءاللہ 18 جولائی کو الیکشن ہوں گے. رہنے دو بلا وجہ کی باتیں نہ کرو میرے ساتھ. سر ہم لوگ ترقی کی جانب گامزن ہیں آج کل. بھائی جس طرح سے ملک ترقی کی جانب جا رہا ہے اسی طرح الیکشن کی تاریخیں بھی ترقی کی جانب جا رہی ہیں. الیکشن ہوتے رہیں گے. چھوڑو. الیکشن 18 فروری کو ہوں گے. اگر ہم نہ اڑے تو پھر اس میں بیٹھ کے بات کریں. کیا مطلب نہ اڑے؟ کیا ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں؟ خیر رہنے تو بات کو پھیلاؤ مت. تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم اڑے کا مطلب خوب سمجھ گئے ہو. کیا کرتے ہیں آپ؟ کون؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں جی. میں سائیکل پہ بیٹھ کے پتنگ اڑاتا ہوں اور غربت کے تیر کھاتا ہوں. شیر سے ڈرتا ہوں. بہت اچھی بات کی. بڑی سیاسی بات. میں جتنی اب تک جتنی بات کی ہے سب اچھی بات کی ہے. اب آپ نے پوچھا کیا کرتے ہیں. میں نے اس کا کتنا کلیئر جواب دیا آپ کو. میں نے آپ کو جواب دیا کہ میں سائیکل پہ بیٹھ کے پتنگ اڑاتا ہوں اور غربت کے تیر کھاتا ہوں. شیر سے ڈرتا ہوں. اب اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے؟ سائیکل، پتنگ، تیر اور شیر انہی چاروں میں 18 فروری کو مقابلہ ہوگا. کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ میں چاروں نے اگر پیمنٹ کی تو میں چاروں کو ووٹ دوں گا. اس میں کیا کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کوئی. چاروں نے اگر پیمنٹ کی تو میں چاروں کو. حوندک کیوں ہو گئے؟ چاروں کو آپ کس طرح ووٹ دے سکتے ہیں؟ بات سنو. چیخنا چلانا نہیں. ووٹ دینا ہمارا حق ہے اور حق کی جمع ہے حقوق.
اور ہم استعمال کریں گے اپنے حقوق. ایک شناختی کارڈ پر صرف ایک انسان کو ووٹ دیا جاتا ہے. دیکھو وہ سب چھوڑو, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تم نے ابھی کیا کہا 4 آدمیوں کو ووٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ ارے تم 4 میں پھنسے ہو. اگر 8 آدمی اگر مجھے پیسے دیں گے, پیمنٹ کریں گے, تو میں 8 کو ووٹ دوں گا. بھائی ایک شناختی کارڈ پہ صرف ایک انسان کو ووٹ دیا جاتا ہے. تو میں جن کو ووٹ دے رہا ہوں تمہیں کیسے پتا کہ وہ انسان ہے؟ یہ پروگرام سنجیدہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ سنجیدہ ہو. میں سنجیدہ ہوں, اور اگر مزید سنجیدہ کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کتنے پیمنٹ کرو گے؟ کیونکہ پیسوں کی ہے مجھے ضرورت آج کل. آئی وانٹ منی, کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی فیس بھرنی ہے, اور صرف میرے بچوں کی فیس نہیں بھرنی ہے, مجھے وحید کے بچوں کی بھی فیس بھرنی ہے. وحید کون ہے؟ وہ ہیں نہیں, تھے, مر گئے. مرنے سے پہلے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, کیونکہ میری گردن ذرا دور تھی. اگر گردن میری ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو میری گردن پکڑ کے مجھ سے کہتے, بھائی اقتدار, یہ میرے بچوں کی فیس تم نے دینی ہے. کیوں؟ کیوں؟ میرے گھر والے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. یوں میں ذاتی معاملات میں گھسنا نہیں چاہتا. نہیں, ذاتی معاملات کی کیا بات ہے؟ میرے 8 بچے ہیں, وحید کے 5 بچے ہیں, اور سب کی فیس میں دے رہا ہوں. چلیے وقفہ لیتے ہیں. کیوں فیس بھرو گے کیا؟ اشتہار دیکھ لیں. اچھا اشتہار, میں سمجھا ہو 13 بچوں کی فیس. گفتگو جاری ہے. میں تو سمجھا کہ بھئی کیا بات ہے کہ 13 بچوں کی فیس تم کہہ رہے ہو. وقفہ لیتے ہیں, شاید تم فیس بھر دو 13 بچوں کی. تمہیں تو پڑی نہیں ہے اتنا, رہنے دو, اپنے بچوں کی فیس بھر لو, وہی کافی ہے. آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی, وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفہ ختم ہو چکا ہے. 13 بچوں کو پال رہے ہیں انور مقصود صاحب, اٹس ناٹ اے جوک. 13 بچوں کو پالنا اٹس ناٹ اے جوک, اور 13 کے 13 پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کمر ٹوٹ گئی ہے فیس بھرتے بھرتے. وحید کون تھے؟ آپ کے دوست تھے؟ دوست؟ واٹ ڈو یو مین بائی دوست؟ دوست ووست نہیں تھے, وہ کہہ سکتے ہیں بس. پھر انہوں نے مرتے وقت آپ سے کیوں کہا کہ اقتدار میرے بچوں کی فیس آپ کو دینا ہوگا؟ آپ کو نہیں, مجھ سے کہنے لگا ابھی اقتدار میرے بچوں کی فیس تجھے دینا ہوگی, یہ کہہ کے گردن ڈلک گئی ان کی. وحید کیا کرتے تھے؟ اب اگر کچھ کر رہے ہوتے تو یہ ان کے بچوں کا بوجھ ہم پہ پڑتا. کچھ نہیں کرتے تھے. آپ خود کیا کرتے ہیں؟ ابھی بتایا نا تو 13 بچے پال رہے ہیں. 13 بچے, اللہ معاف کرے, ہر مہینے ایک بچے کی سالگرہ ہو جاتی ہے, تحفے دینا پڑتے ہیں. اللہ سلامت رکھے پاکستان اور چین کی دوستی کو. ہو کہ کھلونے, چینی کھلونے جو ہیں وہ سستے ہو چکے ہیں. 13 بچوں کو پالنے کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں مشتاق, ان کے بھی 2 بچے پال رہے ہیں. ٹینشن میں آ گئے نا. نہیں, کیا کہا آپ نے؟ آپ کے ایک اور دوست ہیں مشتاق, ان کے 2 بچے پال رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں تو کیوں ملتی ہے؟ ایک دن مشتاق نے مجھے کہا, کہنے لگے اقتدار میرے بچے نہ مجھ پہ گئے ہیں نہ میری بیوی پہ گئے ہیں, بالکل ہو بہو تمہاری کاپی ہیں, تم پالو ان بچوں کو. جب میں پہلی مرتبہ آپ کو یہاں دیکھا اسٹوڈیو میں تو مجھے آپ نہایت شریف اور نفیس انسان لگے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 1948 سے پہلے ہم شریف و نفیس تھے. ایگریڈ, 100% ہم شریف و نفیس تھے. جوں ملک کے حالات بگڑتے گئے ہم بگڑتے گئے. دس از دی اسٹوری. اور کوئی جاننے والا یا دوست ہے آپ کا؟ اب کوئی نزدیک نہیں آنے دیتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں. آئی ایم ایکسپوزڈ. کیا بات کروں؟ مت کرو. آپ اشتہار دیکھیں. جی, دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. تیسرا وقفہ بھی ختم ہو جائے گا انور مقصود, تیسرا وقفہ بھی ختم ہو جائے گا, مگر میری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. سر میرے پروگرام میں صرف 2 وقفے ہوتے ہیں. آپ تیسرا وقفہ بھی لیں, میں آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں, آپ لیں تیسرا وقفہ. وحید کے 5 بچے. تیسرا وقفہ بھی لیں ہم. چلیے آپ بات کریں مجھ سے. وحید کے 5 بچے. کریکٹ. مشتاق کے 2 بچے, کیونکہ شکلیں آپ سے 7 8 میرے. 15 بچوں کو پال رہے ہیں تقریباً. تو ان کی پریشانی تو آپ کو جائز ہے. نہیں بھائی, یہی تو تم مار کھا گئے. مجھے دوستوں کے بچے پالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے. مجھے مارا ہے مہنگائی نے. بچے پالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے مارا ہے مہنگائی نے. 8 بچے میرے, 5 وحید کے, کتنے ہو گئے؟ 13. 2 مشتاق کے,
15। अब उन लोगों अब को 15 के 15 बच्चे खाते हैं सुबह नाश्ते में अंडा, और एक एक बच्चा खाता है 2-2 अंडा। 15 दूनी 30 अंडे रोजाना, 10 रुपए का एक अंडा। और पहनते हैं बाटा की चप्पलें, बाटा के जूते, बाटा फाटा आटा टाटा। सर ये महंगाई का जो दौर है ये सारी दुनिया में है सर। अब काफ किसी बातें ना करो, काफ किसी नहीं बातें नहीं, मैं किसी सियासी जमात का रुकन नहीं, श्योर। मेरा ताल्लुक भी किसी सियासी जमात से नहीं है। ठीक है। मगर जो बात सही है, जो लोग टेलीविजन पे आके कह रहे हैं अरे भाई, कि महंगाई सारी दुनिया में है। भाई देखिए, 10 रुपए का नान सर थोड़े दिनों की बात है, 15 रुपए का हो जाएगा। सर अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालें। अबे तो बुरी बुरी बातें भी तो मुंह से निकालता है आदमी। नहीं आप ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, 15 बच्चों को पालना एक महंगाई, महंगाई। 30 अंडे, 30 अंडे, 10 रुपए का एक अंडा। मतलब सुबह ही कितने पैसे खर्च हो जाते हैं आप। बस देखिए। इन तमाम बातों के अलावा भी कुछ करते हैं आप? क्या करते हैं? क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? अगर तुमने वो काम शुरू कर दिया तो नहीं नहीं नहीं, आप बताइए मुझे। शायरी करते हैं। शायरी करते हैं आप? यस। तो कुछ अपनी शायरी सुनाइए। कभी भी नहीं, सियासी रंग है उसका। क्योंकि मैं आपसे क्या बात करूं सर, आपसे तो कोई हाँ, बात ही रह नहीं। गए ना तुम, रह गए। तुम्हारी ये खराबी है, मैंने तुम्हारे प्रोग्राम कई देखे हैं, जब कोई जीनियस सामने आता है तुम रह जाते हो, तुम्हारे सवालात मुक जाते हैं। सर आप मानता हूँ आप जीनियस हैं, यस। मगर ये पहला जीनियस है जो पहले से एक्सपोज हो चुका है, तो मैं क्या बात करूं? जाती बात है, जाती बात मुझे अच्छी नहीं लगती, जाती बात। शायरी सुनाता हूँ। ज़मीन है भाई मीर की, मीर तकी जी। मीर, नाम सुना है? जी जी, अरे मीर तकी मीर को जानते हो? जी जी बड़े शायर थे वो, और उनकी टक्कर पे मैं ही कह सकता हूँ, जी जी। और किसी में जुर्रत नहीं कर सकता कोई। बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हाल हमारा जाने हैं। ओह, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, बच्चा बच्चा। जब समझ गए हो, पता चल गया, जब मैंने शुरू में कह दिया कि मीर तकी मीर की, तो अपना वो जीनियस क्यों दिखा रहे हो? अरे पत्ता पत्ता बूटा वही है, सब लोगों को पता है। लोग कोई जाहिल नहीं है, समझ रहे हैं लोग। बच्चा 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 बूढ़ा बूढ़ा हाल हमारा जाने है। बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हाल हमारा जाने है। वोट नहीं देता पर घर पर आ जाता वो खाने हैं। ख़त्म, शायरी यहाँ फिनिश हो गई। शायरी फिनिश हो गई मेरी। नहीं नहीं, बच्चा बच्चा बूढ़ा 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 हाल हमारा है। जाने हैं, वोट नहीं देता पर घर पे आ जाता वो खाने हैं। वाह, लाहौरी पहचान न पाए दूसरी बार ये आए हैं। लाहौरी पहचान न पाए दूसरी बार ये आए हैं। मियाँ साहब कैसे हैं अब जद्दा सारा जाने हैं। दोबारा पढ़िए। मुझे पता था दोबारा पढ़वाओगे। लाहौरी पहचान न पाए दूसरी बार ये आए हैं, मियाँ साहब कैसे हैं अब जद्दा सारा जाने हैं। सीट एडजस्टमेंट ऐसी हुई एक सीट पर अब दो बैठेंगे। सीट एडजस्टमेंट ऐसी हुई एक सीट पर अब दो बैठेंगे। कैसे घुसेंगे एक सोफे में वो ही बेचारा जाने हैं। अच्छा है। अब अगला है, वाना फाटा की पोलिंग का हाल बताएं कैसे तुम्हें। दोबारा पढ़िए। अच्छा, वाना फाटा की पोलिंग का हाल बताएं कैसे तुम्हें। वाना फाटा की पोलिंग का हाल बताएं कैसे तुम्हें। वोट पड़ें या होंगे धमाके सिर्फ हजारा जाने हैं। हज़ारा का अच्छा इस्तेमाल किया। ठीक, हजारा जाने। फिर से वजीर आजम होगा कौन भला इस धरती का। फिर से वजीर आजम होगा कौन भला इस धरती का। मुझको कोई खबर ही नहीं है बुश बेचारा जाने हैं। मुझको कोई खबर ही नहीं है। बुश बेचारा जाने हैं। आगे है, काजी की आंखों में हैं आंसू फजलू बोले कू कू कू। आज दोबारा पढ़िए इसको। काजी की आंखों में हैं आंसू फजलू बोले कू कू कू। मुकर्रर मुकर्रर। बह रहे हो क्या? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है आपने बस रहे। बाबा पढ़वाए जा रहे हो। काजी की आंखों में हैं आंसू फजलू बोले कू कू कू। कैसा मुखालिफ लीडर है ये एक एक तारा जाने हैं। दोबारा पढ़िए शेर, अच्छा है। काजी की आंखों में हैं आंसू, काजी की आंखों में हैं आंसू फजलू बोले कू कू कू। कैसा मुखालिफ लीडर है ये एक एक तारा जाने हैं। बहुत अच्छा। ठीक है। चौधरी चुप है साइकिल पर और कहते हैं हर वोटर से। चौधरी चुप हैं साइकिल पर और कहते हैं हर वोटर से। लाहौरी ना माने पर गुजरात तो सारा जाने हैं। अच्छी गज़ल है आपकी। हाँ,
میں خود جب جل لکھی تو مجھے خود عشق ہو گیا. وہ جو قاضی کی آنکھوں وہ دوبارہ پڑھتی ہے. اب دیکھیے آپ نے مجھے ڈسٹرب بہت کیا, اب میں ایک فلو میں پڑھوں گا پورا. چلے. ٹھیک ہے. بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا حال ہمارا جانے ہے, ووٹ نہیں دیتا پر گھر پہ آ جاتا وہ کھانے ہے, لاہوری پہچان نہ بائے دوسری بار یہ آئے ہیں, میاں صاحب کیسے ہیں اب جدہ سالہ جانے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسی ہوئی ایک سیٹ پر اب دو بیٹھیں گے, کیسے گھسیں گے ایک صوفے میں وہی بیچارہ جانے ہے, وانا فاٹا کی پولنگ کا حال بتائیں کیسے تمہیں, ووٹ پڑیں یا ہوں گے دھماکے صرف ہزارہ جانے ہیں, پھر سے وزیر اعظم ہوگا کون بھلا اس دھرتی کا, مجھ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے بش بیچارہ جانے ہے, قاضی کی آنکھوں میں آنسو فضلو بولے کو کو کو, کیسا مخالف لیڈر ہے یہ ایک ایک تارہ جانے ہیں, چودھری چپ ہیں سائیکل پر اور کہتے ہیں ہر ووٹر سے لاہوری نہ مانے پر گجرات تو سارا جانے ہیں, لاہوری نہ مانے پر گجرات تو سارا جانے ہیں, لاہوری نہ مانے پر گجرات تو سارا جانے ہیں. اگر دوسرے کام کرنے کے بجائے آپ وہ وقت شاعری پر صرف کرتے تو آپ اور بھی بڑے شاعر ہو سکتے. پسند آئی نا تمہیں؟ جب میں گھر سے نکلا تھا میں نے بیوی کو غزل دکھائی تھی, وہ کہی تھی دیکھ لینا ہم لوگ مقصود تمہیں اس غزل پہ مان جائیں گے, اور مان گئے تم. چلے, مجھے آخری جملے سے بہت خوشی ہوئی بہت شکریہ. کہ آپ نے اپنی بیوی سے ہی بات کی. شکریہ. کیسے کیسے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور پھر کس طرح کی باتیں آ کے کرتے ہیں, کیا کہہ سکتا ہوں. خدا حافظ.